رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیجیں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ جب درود بھیجتے ہیں تو فرشتے جو ہیں ساتھ میں آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. تو انشاءاللہ درود بھیج لیں. تو جو ہے اپن جب کبھی بھی جو کرتے ہیں تو اپن ہر ایک کے لیے دعا کرنا. جو اپنے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, اس کے لیے بہت وہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دعا پہ بھی جوک ہے, وہ بعد میں بولوں گا, ہم نے بولا. تو یہ حدیث کے خود میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ زبان مبارک سے کیا نکلا. صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلمہ میری امت, جی میری امت, میری امت. نہیں یہ اب میں پڑھ رہا ہوں. حضرت عائشہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں فرمایا کرتے تھے, ہر نبی کی روح قبض کرنے سے پہلے انہیں جنت میں خیامگاہ دکھائی جاتی ہے. جب کبھی بھی ان کی روح قبض ہوتی تھی, نبیوں کی اپنی نہیں, تو ان کو جو ہے اوپر کا جنت کا بتایا جاتا تھا. اور اس کے بعد میں ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو زندگی یہاں پہ رہنا ہے یا اوپر کی زندگی. تو آپ سے پرمیشن لے کے آپ کی روح کھینچی جاتی تھی, نبیوں کی, ہم انسانوں کی نہیں, عام آدمی کی نہیں. پھر آپ جب بیمار تو آپ کا سر مبارک جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بی بی عائشہ کے کھانے پہ رکھے ہوئے تھے, آپ ان کے ران کے اوپر جو ہے نا, اس وقت آپ پر غشی تاری ہو گئی تھی, آپ کو چکر آ گئی تھی, وہ جو بھی تھا آپ کو غشی تاری ہو گئی تھی. جب ہوش میں آئے تو اپنی نظر گھر کی چھت پر اٹھائی. جب آپ ہوش میں آئے رسول اللہ علیہ وسلم تو چھت کے اوپر نظر ڈالے, اٹھائی, فرمایا اللہم رفیق اعلیٰ, اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں انبیاء صدیقین سے ملا دے. یعنی کہ اے اللہ تعالیٰ رفیق اعلیٰ, اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں, اے اللہ تعالیٰ میرے کو جو ہے اپنے نبیوں سے صدیقوں سے ملا دے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کی روح قبض ہو جائے. صرف یہ انبیاء سے پوچھی جاتی ہے, ان سے پوچھی جاتی ہے آپ کو یہ دنیا میں رہنا ہے یا اوپر آنا ہے. اب کوئی بھی پیغمبر جو تھے اوپر کی دنیا کے حساب سے یہ دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جیسا ایک وہ حدیث بھی ہے نا, آیت بھی ہے کہ ایک مچھر کے پر کی کچھ عزت ہے, ویلیو ہے. اللہ کی نظر میں دنیا کی اتنی بھی ویلیو نہیں ہے. Yes. ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابیوں کے ساتھ جا رہے تھے, تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا, غلیظ سڑتے ہوئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ سے پوچھے کہ لے لیتے کیا مرے ہوئے بچے کو, مر گیا سڑا ہوا. تو صحابہ بولے یہ تو سڑا ہوا ہے, کیا کریں گے, حفاظت سے بولے یہ گندا ہے, یہ ایسا حفاظت سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ دنیا کی ویلیو اللہ کی نظر میں اس سے کم ہے, اللہ کی نظر میں.
تو دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آج ہے کل مر کے چل جاتے ہیں. اس کے بعد میں صحیح دنیا شروع ہو گئی. ویسا اس وقت سمجھ گئی کہ آپ ہمیں پسند نہیں کر سکتے. بی بی عائشہ سمجھ گئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا. وہ حدیث یاد آئی جب حالت میں آپ نے بیان کرتے تھے. عائشہ نے بیان کیا آخری کلمہ زبان مبارک سے وہی یہ تھا کہ اللہم رفیق اعلیٰ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بولے کہ رفیق اعلیٰ ہو تو اللہ کی بڑائی. اس میں اور ایک کنٹینیو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات. اب اپنے پاس بعض لوگ کیا بولتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا بولتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن میں آیت آئی کہ آپ بھی جو ہے ایک انسانوں کی طرح ہے. ہاں اتنا فرق ہے ہم جیسے نہیں ہیں. ہم زمین آسمان. اب آپ یہ بھی نہ کو بولو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ویسے ہم ان کے ویسے نہیں ویسا نہیں. ہاں مگر آپ ایز اے اسپیشیز ایز اے نسل آپ انسان تھے. میں آپ میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہت فرق ہے. ابو سلمہ عائشہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 22 کے بعد مکے میں 10 سال تک قیام کیا. اس میں آپ پر وحی نازل ہوئی. مدینے میں 10 سال تک آپ قیام رہا. دوسرے صحابی کا بیان کریں تو اب ہم جو ہے لوگ بولتے ہیں بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا نہیں بولنا بولتے. یہ قرآن شریف کی پوری قرآن جو ہے آپ پہ اتری. اس میں بولا گیا کہ ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ذائقۃ الموت. ہر کسی کو موت کا مزہ چکھتا ہے. وہ اس چیز میں جو ہے پورے صحاب مطلب پیغمبر آ گئے سو بغیر صرف اللہ تعالیٰ کو جو ہے موت نہیں ہے. جس وقت قیامت کا وقت ہوگا نا تو سب لوگ مر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک غصے میں آ کے یا جلال میں آ کے بولیں گے کہ آج کے دن کا مالک کون ہے, آج کون زندہ ہے. تو فرشتے بولیں گے کہ وہ چار جو فرشتے جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام, ہم لوگ زندہ ہیں اور آپ زندہ ہیں. آپ مطلب اللہ. تو اسرائیل علیہ السلام جو روح کھینچیں گے انہوں بولیں گے کہ اب تم تینوں کی روح کھینچ لو. تو انہوں تینوں کی روح کھینچ لیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جلال میں آ کے بولیں گے آج کون زندہ ہے. بولیں گے کہ دو لوگ ہیں. اسرائیل علیہ السلام بولیں گے آپ زندہ ہیں میں زندہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ تم بھی اپنی روح کھینچ لو. تو انہوں بھی اپنی روح کھینچ لیں گے. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آج کون زندہ ہے, آج کے دن کا مالک کون ہے. مالکی یوم الدین, آج کے دن کا مالک کون ہے. تو کوئی بھی آواز نہیں ہے. تو مالک صرف اللہ ہے. سب کو فنا ہے. آج یا تو کل فنا ہی ہونا ہے. بالکل بالکل. صرف اللہ تعالیٰ کچھ فنا نہیں ہے. وہ شروع سے ہے آخر تک رہے گا. اول آخر وہی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے کہ ایسے سوالات مت کرو اللہ سے پہلے کیا تھا, اللہ یہ کیا تھا. بھائی وہ ہماری سوچ نہیں ہے. وہ ہماری سوچ نہیں ہے. اور سائنٹیفکلی بات یہ ہے اب جیسا آسمان سے اوپر جاتے جائیں گے آپ کا ٹائم جو ہے سلو ہوتے جائے گا. ٹائم سلو ہوتا جائے گا. مجھے سائنٹیفکلی پروف ہے. تو
جہاں پہ اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا طاقت ہے یا جو بھی ہے وہاں پہ جو ہے نا ٹائم پورا رکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کے لیے پاسٹ فیوچر پریزنٹ نہیں ہے, سب چیز اللہ کے رکی ہے. جب یہ تو قرآن شریف میں آ گیا تھا کہ اللہ کے لیے ٹائم رکا ہوا ہے. بعد میں جب دیکھے اوپر جا کے دیکھے تو وہاں کا ٹائمنگ الگ ہے. تو وہ لحاظ سے معلوم ہوا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں وہاں پہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے, سب ایسے ہی. تو وہ اللہ کی قدرت ہے. جیسا پرسوں گاڈ ایگزسٹ کا جو ڈبیٹ ہوا تھا نا, اس میں مولانا وہی بولے کہ ٹائم جو ہے آپ کے لیے ہے. ٹائم اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے. آپ ہمارے کو ٹائم بول رہے ہیں. تو اس میں جو ہے اپن یہ یہاں سے حدیث شروع ہوئی کہ قرآن کی تفسیر کے اس کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتاب تفسیر القرآن. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کتاب تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صفت رحمت سے رحمان رحیم اس میں بتایا گیا. الرحمن الرحیم دونوں معنی ایک جیسے, رحم کرنے والا رحم. یہ جو ہے سورہ فاتحہ کا یہ ہے کہ اپن بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بولتے ہیں یہ قرآن شریف کی پہلی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے دو بڑے صفتیں بیان کی گئی. اور اللہ تعالیٰ کو رحیم اور رحمان نیم بہت پسند ہے. اللہ کی جو غصہ ہے یا اللہ کا جو جلال ہے, مگر اللہ کی رحمت اس سے بڑی ہے. ان کے غصے سے بڑی رحمت ان کی وہ ہے. شفاعت کرنا, کسی کو معاف کر دینا, رحم دلی, وہ اللہ تعالیٰ کی جلالیت سے بڑھ کے. تو اسی لیے ہم کبھی بھی ہو اللہ تعالیٰ سے رحمت کرو. ہم کبھی یہ نہیں مانگنا کہ اللہ ہمارا امتحان دے, کیوں تو ہم امتحان کے قابل نہیں. ایک صحابی تھے بیچارے, بہت بیمار ہو گئے, فلاں ہو گئے, دبلے پتلے ہو گئے, حالت بیٹھ گئی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا ہے, کیا ہو تمہاری حالت بیٹھ گئی, کیا ہے. تو انہوں نے بولے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے کو جو کچھ دینا ہے اس دنیا میں دے دے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہوئے کہ نہیں, اللہ سے اس کی رحمت کرو, اللہ سے یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ یہ دنیا بھی اچھی کر, آنے والی دنیا بھی اچھی کر. تو آپ جیسا اللہ تعالیٰ سے گمان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسے دیں گے. بعض لوگ ہیں زندگی ہے پریشان ہے, ان کو مطلب اللہ سے کبھی اچھی امید ہی نہیں رکھتا بھائی, اب زندگی میں پریشان. اور بعض لوگ کماتے نہیں دھماتے نہیں مگر ہنسی خوشی مست زندگی گزارتے. انہوں نے کہا ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے بھائی جو بھی کرتا اللہ کرتا. ساتھ میں آپ محنت بھی کرو, ویسا نہیں کہ بغیر محنت کے نہیں, مگر اللہ سے کبھی بھی اچھی امید کرو ویسا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپن شعبان بھی شروع ہوا, یہ رجب کا مہینہ ہے, انشاءاللہ کنٹینیو حدیث رکھیں گے. رمضان کے ٹائم پہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں, آپ تو انڈیا میں رہیں گے, تو وہ مولوی صاحب آئے تو وہاں پہ ہم لوگ وہ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, وہ میں جو جوک بول رہا تھا نا, یا تو خالی اس کو پاس کر دو ایک سیکنڈ. جوک یہ ہے
ایک صاحب جو ہے دعا کرتے رہے تھے، کیا بولتے بازو والے کا پڑوسی کا نام لے کے بولتے اللہ نے ان کی بیوی اچھی دلا، اللہ نے ان کو بیوی اچھی دلائی. تو دوسرے مطلب دنیا والے پوچھتے بھائی تم کیا دعا کر رہے تھے، ان کی مطلب دوسروں کی بیوی اچھی دلائی تو وہ بولتے اللہ تعالیٰ بولے دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو اس سے اچھی آپ کو ملیں گی. تو میں پڑوسی کیا اچھی بیوی بولا اللہ میں اس سے اچھی دلاؤں گا. یہ بھی دعا پہ بھروسہ ہے، بھروسہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ جو اچھا دکھا پھر انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں. اور جو ہے انشاءاللہ یہ تھرسڈے جو ہے اپنے کو بنگو کی تیاری سے آئے.